الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، آج ہمارا مدنی چینل کا ایک نیا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں، اس کا آج پہلا ہمارا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے۔ ویسے تو مدنی چینل کا جو مقصود ہے، مدنی چینل کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی سنتیں ہیں، وہ مختلف انداز میں لوگوں تک پہنچانا ہے، اسلامی بھائیوں تک، مدنی چینل کے ناظرین تک، بلکہ تمام دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو پہنچانا، یہ مدنی چینل کے مقاصد میں سے ہے، اور مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے یہ سلسلہ ہمارا جاری بھی رہتا ہے۔ تو یہ اگرچہ کہ ایک نئے نام کے ساتھ، ایک نئے انداز میں ہم اس سلسلے کے اندر حاضر ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہیں، آپ کے جو انداز ہیں، وہ ہم مختلف مبلغین سے مختلف اوقات میں سنتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کے اندر بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، اور باتوں سے یہ یاد رکھیے کہ باتوں سے مقصد یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط جو گفتگو کی ہے، جو کلام کیا ہے، وہی مراد ہو، بلکہ باتیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی کیا بات ہے، تو اس میں باتوں سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جو اس نے گفتگو کی صرف وہی مراد ہو، وہی مقصد ہو ہمارا، بلکہ باتوں سے مراد جو اس کی زندگی کا طریقہ کار ہے، جو اس کے انداز ہیں، جو وہ کرتا ہے، اس کو بھی ہم باتیں بولتے ہیں۔ میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی، یعنی میرے ذہن کے اندر ایک خیال آیا، میں نے ایک بات کہی، میں نے ایک گفتگو کی، اس کی یہ بات ہے، یعنی اس کا یہ انداز ہے، اس کا یہ کام ہے۔ تو یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، اس میں جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو قولی باتیں ہیں، جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اس حوالے سے سنیں گے، ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو انداز تھے، جو طریقہ کار تھا، اس حوالے سے بھی سنیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، آپ کا گفتگو کرنے کا انداز کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیسا تھا، آپ کا حسن کیسا تھا، پارٹس آف باڈی، آپ کے جسم کے جو اعضاء تھے وہ کس انداز کے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سلسلوں کے اندر، یہ جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سنیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ امیر اہل سنت ہمیں ذہن دیتے رہتے ہیں نیتوں کا، تو یہ ایک بڑا مبارک اور بڑا پیارا سلسلہ ہے کہ جس میں ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے۔ تو اس سے قبل بھی نیت ہونا ضروری ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی کسی بزرگ ہستی کا، بڑی ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں جہاں بندے کو لذت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام بزرگوں کے سردار ہیں، ان کا جب تذکرہ بندہ سنتا ہے، تو جہاں اس کو لطف و سرور حاصل ہوتا ہے، جہاں اس کو مزہ آتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے کہ جو بھی سیرت کسی بھی بزرگ کی بیان ہو، اس میں کئی جو ہے وہ نیتیں اور کئی باتیں شامل ہوتی ہیں۔ میں بنیادی دو باتیں، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب کسی بزرگ کا تذکرہ ہو، جب کسی کی سیرت بیان کی جائے، جب کسی کی باتیں بیان کی جائے، ان کے واقعات بیان کیے جائیں، تو اس میں سب سے پہلی نیت بندے کی یہ ہونی چاہیے کہ میں ان کی سیرت سے جو ہے وہ سبق حاصل کروں گا، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، میں اسی طریقے سے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے طریقہ کار پر چلوں گا۔ تو جب ہم اس انداز میں اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سنیں گے،
یا ان کے غلاموں کی سیرت سنیں گے تو اس میں بھی ہم یہ نیت کریں، جہاں بھی ہو، چاہے یہ سلسلہ ہو یا کوئی اور سلسلہ ہو، تو وہاں پر یہ نیت کریں کہ ہم جب بھی ان کی باتوں کو سنیں تو اس وقت ہم اس بات کی نیت کر لیں کہ ہم ان کے طریقہ کار پر چلیں گے۔ یہ پہلی نیت ہونی چاہیے۔ دوسری نیت کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب الزہد میں، اس میں امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول ذکر کرتے ہیں کہ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، محدث تھے، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جہاں باتیں کی جائیں، ان کی سیرت بیان کی جائے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کے یہ اقوال موجود ہیں، مثلا محدثین جب آپس میں جمع ہوتے اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگ حدیث بیان کرتے، دوسرے ان کی حدیث کو سنتے، یا استاد کے پاس کوئی شاگرد آتا اور ان سے کہتا کہ آپ حدیث بیان کیجئے تاکہ ہمیں حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سننے کو ملے، تو اس وقت بھی ہمارے بزرگ جو ہے وہ نیت کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک نیت ان کی یہ ہوا کرتی تھی، جیسا کہ کئی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہے، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو رأس الصالحین ہے، یعنی تمام نیکوں کی سردار، وہ ذات ہے کہ جو تمام نیکوں کے سردار ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ تو اس وقت حدیث پاک لکھتے وہ یہ نیت کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور اس رحمتوں میں سے ہمیں حصہ مل رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ سنتے وقت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سنتے وقت ہم اس بات کی بھی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے کو سنتے وقت یہ نیت کریں کہ اس سلسلے کو سننے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سننے کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی جو سعادت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اچھی اچھی نیتیں بھی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کے جو انداز ہیں، آپ کے جو طریقہ کار ہیں، وہ انداز ہیں، وہ باتیں ہیں کہ اس پر علماء اسلام نے کئی کتابیں لکھیں، لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ والضحیٰ کی آیت ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مرتبہ اور مقام بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مراتب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و برکات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ایسی ہیں کہ علماء اس موضوع پر لکھتے رہے، بیان کرتے رہے، بیان کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے، اور کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھنا بولنا یہ بند ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ باب پورا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمالات، وہ مقامات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں کہ اس کو مکمل طور پر کسی انسان کا بیان کر دینا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، علامہ تھے، بڑے بڑے علماء نے ان کو مجدد تسلیم کیا، اپنا استاد تسلیم کیا، لیکن اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اپنے فتاویٰ کے اندر بیان کی، اپنی کتابوں کے اندر بیان کی، اپنے کلام کے اندر بیان کی، لیکن آخر آپ یہ اعلان کرتے ہیں بار بار کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والا ہے، تو تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی، یعنی تجھ سے کب ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، جو مدحت ہے، وہ تو مکمل طور پہ بیان کر سکے۔ تو اتنے بڑے عالم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ ایک بزرگ
علامہ محمد بن یوسف الصالح الشامی، یہ 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، 942 سن ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے سبل الہدی والرشاد کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو 15 جلدوں کے اندر ہے اور ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ پوری کی پوری کتاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے اوپر آپ نے لکھی ہے۔ بہت بڑی کتاب ہے، بہت مفید کتاب ہے، عربی کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کے اوپر اعتماد فرمایا ہے، اس کے حوالے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اس کتاب میں علامہ صالح الشامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کتاب کی جب ابتدا کرتے ہیں تو اس وقت ارشاد فرماتے ہیں، بڑی ایمان افروز بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے اقتبستہ من 300 کتاب، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو میں نے 300 کتابوں سے زیادہ کتابوں سے لکھا ہے، یعنی 300 سے زائد کتابوں سے میں نے اس کا مواد حاصل کیا ہے۔ وتحریت فیہ الصواب، اور میں نے اس میں وہ باتیں لکھی ہیں جو صحیح ہوں، کوشش یہ کی ہے کہ جو درست اور صحیح باتیں ہوں وہ اس کتاب کے اندر لے کر آیا ہوں۔ تو کیا فرمایا کہ 300 سے زیادہ کتابیں، اس سے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو مواد ہے اس کو جمع کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش قبل کے جو واقعات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، وہ آپ کی پیدائش پر، آپ کی سیرت کے اوپر، یہ تمام باتیں لکھنے کے بعد پھر جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یعنی اس دنیا سے پردہ فرما لیا، اس وقت تک کی تمام باتیں میں نے اپنے علم کے مطابق 300 سے زیادہ کتابوں سے نکالی ہیں۔ ان 300 کتابوں سے نکالنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نکال تو لی ہے میں نے، لیکن کیا ہوا کہ وَذَكَرْتُ فِيهِ قَطَرَاتٍ مِّن بِحَارِ فَضَائِلِ سَيِّدِنَا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اس میں نے جتنی باتیں بھی ذکر کی ہیں، یہ 15 جلدیں جو ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت کے سمندر عطا فرمائے ہیں، آپ کے فضائل کے جو سمندر ہیں اس میں سے چند قطرے ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں، یعنی مکمل طور پر مکمل باتیں تو ذکر کرنا دور کی بات ہے، جو سمندروں کے سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضائل کے عطا فرمائے، اس میں سے چند قطرے، چند باتیں جو ہے وہ میں ان ہزاروں صفحات پر ذکر کر سکا ہوں۔ تو اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی باتیں ہوں گی، کیسے مقامات ہوں گے، کیسے مراتب ہوں گے جو اس کتاب میں بھی میں ذکر نہیں کر پایا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ کتابیں ذکر کی کہ جس سے آپ نے یہ مواد حاصل کیا ہے۔ تو اس طرح علماء کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر مختلف کتابیں لکھتے رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان معتمد اور معتبر کتابوں سے ہی مواد حاصل کر کے اپنے اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ یہ باتیں ذکر کریں گے۔ تو آج جو ہم اس سلسلے کے اندر ذکر کرنا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی باتیں ہم سنیں، تو سب سے پہلے ہمارا جو موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حسن ظاہری ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک تو آپ کے جسمانی اعضاء ہیں جو ہم اپنے سلسلوں کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تھا، کیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے لب مبارک کیسے تھے، آپ کے کان مبارک کیسے تھے، آپ کی زلفیں کیسی تھیں، قد مبارک کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، چلنا پھرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تھا، یہ تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سلسلوں کے اندر ہم ذکر کرتے رہیں گے۔ لیکن آج خاص طور پر جو بات ہم نے ذکر کرنی ہے اس میں ہم کسی خاص جو ہے وہ پارٹ کے اوپر یا عضو کے اوپر، حصے کے اوپر نہیں چلیں گے، بلکہ فقط نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، جو آپ کے مختلف اعضاء میں موجود تھا، وہ حسن کیسا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان اس حسن کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے کچھ باتیں میں اس سلسلے کے اندر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سن کر، آپ کے حسن کو سن کر تازہ ہو جائے گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور شعر ہے جسے علامہ شہاب الدین احمد بن محمد الابہیشی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب
المستطرف کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی ذات کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاءُ، دیکھے کب کہاں سے دیکھے میری آنکھ، کیونکہ آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ جب جنا ہی نہیں ہے تو پھر دیکھنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ پھر آپ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت کے اندر کہ خلقت مبرأ من کل عیب، یعنی یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، کوئی عیب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہے ہی نہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسا پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے تھے، تو کوئی عیب نہیں ہے، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو جیسا چاہے گا، اگر کسی کو اختیار دے دیا جائے کہ اس نے کیسا پیدا ہونا ہے تو وہ ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ اختیار کرے گا، ہر چیز کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ بات کو پسند کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت ایک تشبیہ پیش کرتے ہیں، ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ آپ کا حسن و جمال ایسا ہے، آپ ایسے خوبصورت ہیں کہ گویا کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہو کہ کس طریقے سے آپ کو بنایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور خوبصورت سے خوبصورت، فرد سے بھی زیادہ خوبصورت بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ تو سب سے حسین، سب سے جمیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات سے حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل جو ہے وہ کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں۔ تو ایک ایمان افروز بات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، جس سے شارح بخاری امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب المواہب اللدنیہ کے اندر نقل کیا ہے کہ کتنی اہم بات آپ نے بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری جسم کے حوالے سے بڑی ایمان افروز بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم، جان لو، ان من تمام الایمان به الایمان بان اللہ تعالی جعل خلق بدنہ الشریف علی وجہ لم یظہر قبلہ ولا بعدہ خلق آدمی مثلہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آیا ہے اس کے ایمان کے کامل ہونے میں سے یہ بات ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا اس کے کامل ایمان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اس بات کا ایمان رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن شریف کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرز پر پیدا کیا، ایسا بنایا کہ اس سے قبل نہ اس کے بعد، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی کسی آدمی کو ایسا بنایا ہے۔ یعنی جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو بنایا اور نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ایسا بنایا۔ اس بات پر ایمان لانا یہ بندے کے ایمان کامل میں سے ایک چیز ہے کہ اس کا ایمان جو کامل ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اسی صورت میں ہوگا جب وہ اس بات کا بھی اعتقاد رکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان سے پہلے کسی کو بنایا نہ ان کے بعد کسی کو بنایا۔ سیرت الگ بات ہے، آپ کے اخلاق الگ چیز ہیں، وہ جدا باتیں ہیں، وہ تو کسی کے ہیں ہی نہیں۔ یہاں پہ جو بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی ہے کہ بدن مبارک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے کہ اس سے پہلے کسی کا نہیں اور اس کے بعد بھی کسی کا نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بے شمار اقوال جو ہے وہ کتب احادیث کے اندر، کتب سیرت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن ظاہری کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لم ارا شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت نے بیان کیا تھا
جس طرح ان کا عقیدہ تھا، ان کا اعتقاد تھا، ان کی نظر تھی، اسی طریقے سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین ہے ہی نہیں، ایسی حسین چیز کبھی میں نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح امام ترمذی اور امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والقمر فلہو احسن فی عینی من القمر، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاندی رات کے اندر دیکھا۔ اس میں اضحیان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی رات کہ جو از ابتدا تا انتہا بالکل روشن ہو، یعنی چاند خوب روشن ہے، نہ اس پہ کوئی بادل ہے، نہ کوئی دوسرا کوئی ایسی صورت ہے کہ جس کی وجہ سے چاند چھپ سکے، بالکل روشن چاند ہے۔ ایسی رات کے اندر جب چاند خوب روشن تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سرخ رنگ کا حلہ پہن رکھا ہے، لباس پہن رکھا ہے سرخ رنگ کا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتا اور کبھی چاند کی طرف نظر کرتا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا اور کبھی چاند کو دیکھتا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ فَلَهُوَ أَحْسَنُ فِي عَيْنِ مِنَ الْقَبْرِ، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری آنکھ میں، میری نظر میں چاند سے بھی زیادہ حسین تھے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک اور مشاہدہ بیان کرتے ہیں، جس طرح حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاند کے اوپر جو ہے وہ آپ نے حسن کے اعتبار سے ترجیح بیان فرمائی، اور وہ حاصل بھی ہے کہ چاند تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کا خود سوالی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کا تو خود چاند دیدار کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زلفیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ کندھوں سے لٹک رہے ہیں، اور آپ نے سرخ حلہ پہنا ہوا ہے۔ تو اس حلیے کے اندر، اس لباس کے اندر اور اس انداز کے اندر اور بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زلفیں ہیں اور انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے اس انداز کا، تو ایسے تمام لوگوں کے اندر میں نے جو خوبصورت ترین ہستی دیکھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، اور ان سے زیادہ حسین اس صورت کے اندر میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ تو اس طرح کی کئی اقوال صحابہ کرام علیہم رضوان کے موجود ہیں کہ جس میں ہر ایک نے اسی بات کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حسن مبارک ہے وہ تمام حسینوں سے بڑھ کر ہے، تمام چیزوں سے زیادہ حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں رکھا ہے۔ امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن محمد نے حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، یعنی تابعی ہیں اور صحابیہ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو صورت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حسن مبارک ہے وہ بیان کیجیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ لو رأیتہ لقلت الشمس طالعۃ، کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو یوں کہتا کہ گویا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، یعنی جیسی روشنی، جیسا اجالا سورج کے آنے سے دنیا میں ہوتا ہے، جیسی خوبصورتی، جیسی روشنی جو ہے وہ سورج کے آنے کی وجہ سے دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے، تو اگر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیتا تو چہرے کو دیکھ کر کہتا کہ گویا کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا وصف بیان کرتے ہیں، چہرہ مبارک کا حسن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کأن الشمس تجری او تخرج من وجہہ، گویا کہ جو سورج ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر گھوم رہا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے طلوع ہو رہا ہے۔ یعنی ایسا حسن، ایسی روشنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں تھی کہ دیکھ کر گویا ایسا لگتا تھا کہ سورج جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر تیر رہا ہو۔ اور بعض جو بزرگ ہیں، بعض جو صحابہ ہیں، وہ اس سے بھی بڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا، خوبصورتی کیسی تھی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یقم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع شمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس ولم یقم مع سراج قط الا غلب ضوءه ضوء السراج۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بھی سورج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، یعنی جب سورج طلوع ہوا ہوتا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی یہ سورج کی روشنی کے اوپر غالب آ جاتی تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورج کے ساتھ کھڑے ہوتے، یعنی سورج طلوع ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی روشنی سورج کی روشنی کے اوپر غالب آ جایا کرتی تھی۔ ایسی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر رکھی ہوئی تھی، اور فرمایا کہ کبھی بھی آپ کسی چراغ کے پاس نہیں کھڑے ہوئے مگر یہ کہ آپ کی روشنی جو ہے وہ چراغ کی روشنی کے اوپر غالب آ جایا کرتی تھی۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، یہ تو ہم نے وہ باتیں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، لیکن کیسا حسن تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ عربی زبان میں جب کسی کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ وسیم ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حسن و جمال کی مثال ہے۔ یعنی جب کسی کے بارے میں کہنا ہو کہ یہ حسین و جمیل میں اپنی مثال نہیں رکھتا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وسیم ہے۔ اور جب کسی کے چہرے کے اوپر ایسا جمال ہو کہ ایک ایک حصے میں جو ہے وہ جمال موجود ہو، ہر حصے کے اندر خوبصورتی موجود ہو، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قسیم ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسیماً قسیماً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیم اور قسیم تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے حسن کے اندر ایک مثال لگتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن کو بیان کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں یا حسن کا نام لے لیں برابر ہے۔ یعنی حسن بولنا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہو، جب نام لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حسن کا بیان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو گویا ہم نے نام لیتے ہی ان کو حسین و جمیل کہہ دیا، یعنی اپنی مثال آپ ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اعطیہ شطر الحسنی، کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا نصف حصہ دیا گیا۔ شطر بولتے ہیں عربی زبان کے اندر نصف کو، آدھے کو، تو مطلب یہ ہوا کہ حسن کا آدھا حصہ جو ہے، یعنی تمام دنیا کا حسن اور اس کا آدھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، باقی آدھا جو ہے وہ دوسروں کو دیا گیا۔ اس کا معنی بظاہر یہ بنتا ہے، لیکن بعض بزرگوں نے جیسے امام زرکشی ہیں، ابن المنیر ہیں، یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام دنیا کا حسن یہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا اور باقی حصہ جو ہے وہ تمام دنیا میں بانٹا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو حسن دیا گیا اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ پھر اس پر علامہ صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تصنیف سبل الہدا کے اندر دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام سے بڑھ کر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حصہ عطا کیا گیا تھا۔ اس پر آپ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے
کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ حسن الصوت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا تو اس کو خوبصورت چہرے والا بنا کر بھیجا، یعنی ہر نبی حسین و جمیل ہوتا ہے، حسن الصوتی، اور اس کی جو آواز ہوتی وہ بھی خوبصورت ہوتی، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں چونکہ تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیں، تو ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسی صفاتیں دی جاتی ہیں کہ لوگ ان کے قریب رہیں، ان سے دور نہ جائیں۔ تو چونکہ صورت کا حسین ہونا، خوبصورت ہونا، آواز کا خوبصورت ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے لوگ قریب آتے ہیں، تو اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین و جمیل بنا کر بھیجا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَصَوْتًا، کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو تو خوبصورت بنا کے بھیجا، تمام کو خوبصورت آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن جو تمہارے نبی ہیں یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ چہرے کے اعتبار سے خوبصورت اور سب سے زیادہ اچھی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو عطا فرمائی ہے۔ تو خود اس حدیث کے اندر یہ تائید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسن عطا فرمایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ ان کے جیسا حسین دیکھا نہیں گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند سے زیادہ روشنی عطا فرمائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اس نے اسی بات کو بیان کیا کہ آپ سے زیادہ حسین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا۔ یہ تمام کی تمام باتیں اپنی جگہ، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں، امام قرطبی نقل کرتے ہیں کہ لم یظہر لنا تمام حسنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر ہی نہیں ہوا، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر ہی نہیں ہوا، لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ لَمَا طَاقَتْ أَعْيُنُنَا رُؤْيَتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکمل حسن، مکمل خوبصورتی ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی تو ہماری آنکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اسی بات کو حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شعر میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کو مکمل طور پہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں فرمایا، کہ یہ ہمارے اوپر شفقت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہم مشرف ہو جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر شفقت کرتے ہوئے، ہم پر رحمت کرتے ہوئے مکمل حسن جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے اس کو ہمارے سامنے ظاہر نہیں کیا، ورنہ اگر مکمل حسن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی، بیداری میں دیکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سعادت عطا فرمائے، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کرتا ہے اس کے تمام غم دور ہو جاتے ہیں، اس کے تمام جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، اور جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے تو پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر چین نہیں آتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ جو اطاعت کرنے والے لوگ ہیں یہ
ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ کتنے پیارے جو ہے وہ رفیق ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو کل بروز قیامت جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کئی کتابوں کے اندر۔ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا کہ ایک انصاری صحابی، اور بعض نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انک لاحب الی من نفسی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، وانک لاحب الی من ولدی، اور آپ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، وانی لاکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتی فانظر الیک، یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں اپنے اوپر صبر نہیں کر سکتا حتیٰ کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ پھر بعض روایتوں کے اندر ہے کہ وہ صحابی رونے لگ گئے، اور بعضوں میں ہے کہ وہ غمگین ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عرفت انک اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین، کہ مجھے جب اپنا اس دنیا سے جانا یاد آ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا یاد آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے، یعنی ایک آن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی، تو یہ جب باتیں مجھے یاد آ جاتی ہیں، اور یہ بات یاد آتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہوگا، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، اور اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں جنت میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، یعنی یہاں دنیا کے اندر تو جب گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں اور آپ کی زیارت کرتا ہوں، میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد غمگین ہو رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں کہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی رونے کی وجہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت آپ جنت میں داخل ہوں گے، آپ کے صدقے ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن خوف یہ ہے، خشیت اس بات کی ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ جنت میں کہیں آپ کی زیارت سے محروم نہ ہو جائے، یعنی جنت میں داخلے کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی خواہش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور اس کا جواب عطا نہیں فرمایا۔ قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں کل بروز قیامت یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور ان میں سے ایک ہستی جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، اور انبیاء کرام کے سردار یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کل بروز قیامت اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور صحابی کا آپ جذبہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا کتنا پسند کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو کتنا پسند کرتے ہیں کہ جنت میں داخلے کے بعد بھی اس بات کا خوف رکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ، ایک ذریعہ ہمیں عطا فرما دیا کہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، جن باتوں سے انہوں نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو ہم بھی یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کی جو ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سنی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم نے سنا، اس کے آخر میں ہمیں یہ سبق بھی حاصل ہو گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، آپ کی سنتوں پر چلیں، اور کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔